عاد اپنی دولت و شہرت، جسمانی قوت اور صورت کے غرور میں ایسے چمکے کہ انہوں نے اللہ واحد کو بالکل بھلا دیا اور اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بتوں کو اپنا معبود بنا لیا اور ہر قسم کے شیطانی عمل بے خوف کرنے لگے۔ تب اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کو منتخب کیا۔ حضرت ہود علیہ السلام عاد کی سب سے زیادہ معزز خوبصورت فرد تھے۔ سرخ و سفید رنگ اور وجیح تھے۔ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی عبادت کی طرف دعوت دی اور لوگوں پر ظلم و زیادتی کرنے سے منع کیا، مگر عاد نہ مانی اور انہیں سختی کے ساتھ جھٹلا دیا۔ اے قوم، اپنی جسمانی طاقت اور حکومت کے عہدے پر گھمنڈ نہ کر، بلکہ اللہ کا شکر ادا کر کہ اس نے تجھ کو یہ دولت بخشی۔ قوم نوح علیہ السلام کی تباہی کے بعد تجھ کو مالک بنایا۔ عاد کو حضرت ہود علیہ السلام کی باتیں بہت بری گزرتی تھیں۔ ان کے خیالات اور عقائد و اعمال میں کوئی شخص حامل ہو وہ یہ برداشت نہیں کر سکتے تھے، اس لیے انہوں نے یہ عمل اختیار کیا کہ حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑایا، ان کو بے وقوف جانا اور ان کی باتوں اور تبلیغ کو جھٹلانا شروع کر دیا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان سے کہا کہ نہ میں بے وقوف ہوں نہ ہی پاگل، بلا شبہ میں اللہ کا رسول اور پیغمبر ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے بے وقوف کو منتخب نہیں کیا کرتا۔ مگر ان سب باتوں کے بعد بھی قوم کی سرکشی اور مخالفت بڑھتی ہی چلی گئی۔ حضرت ہود علیہ السلام مسلسل کوشش کرتے رہے کہ لوگ سیدھی راہ پر چل پڑیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے مسلسل سمجھانے پر وہ بھڑک اٹھے۔ حضرت ہود سے کہنے لگے، تو نے ہم کو اپنے خدا کے عذاب کی دھمکی دی ہے، ہم کو اس سے یہ کہہ کر ڈرایا ہے کہ میں تمہارے اوپر بڑے دن کے عذاب آنے سے ڈرتا ہوں کہ کہیں تم اس کے مستحق نہ ٹھہر جاؤ۔ تو اے ہود، تو اب تیری روز روز کی نصیحتیں نہیں سنی جاتی، اگر تو اپنے قول میں واقع سچا ہے تو وہ عذاب جلد لے آ۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جواب دیا، اگر میری مخلصانہ اور صادقانہ نصائح کا یہی جواب ہے تو بسم اللہ، اور تم کو عذاب کا اگر اتنا ہی شوق ہے تو وہ بھی کچھ دور نہیں، تو اب تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کرتا ہوں۔ پھر آخر عذاب الہی کا وقت آ پہنچا۔ عذاب الہی نے خوشحالی کی شکل اختیار کی۔ عاد سخت گھبرائے ہوئے اور پریشان ہوئے اور پھر ہولناک عذاب نے ان کو آ گھیرا۔ 8 دن اور 7 راتیں مسلسل تیز رفتار ہوا کے طوفان اٹھے اور ان کو اور ان کی آبادی کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے مخلص بندے اسلام اور اللہ کی رحمت و نعمت میں عذاب الہی سے محفوظ رہے اور سرکش قوم کی سرکشی اور بغاوت سے نیست و نابود ہو گئے۔